السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کلاس نحو، صفحہ 115، باب اول، تعارف قرآن، فضائل قرآن۔ پیارے بچوں، آج کا پیغام ہے چیخ کر بولنا منع ہے۔ یہ بھی انسان کی شخصیت کے لیے اور اس کی پرسنالٹی کے لیے اور اس کے وقار کے لیے سخت خلاف ہے۔ جب انسان چیخ کر بولتا ہے تو اس کا اخلاق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ معاملہ کیسے بھی کیوں نہ ہو، بڑے تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ بولنا چاہیے۔ اور بڑوں کے سامنے چیخ کر بولنا یہ ویسے بھی بے ادبی ہے، اور چھوٹوں کے سامنے چیخ کر بولنے سے ان کی تربیت غلط ہوتی ہے، وہ بھی بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اس لیے ہر لحاظ سے جو ہے چیخ کر بولنا جو ہے وہ غلط ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ فضائل قرآن کا پہلا حصہ ہم اپنے کل کے لیکچر میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کی فضیلتیں کیا ہیں۔ تو قرآن مجید کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ عظیم ذات ہے، اس طرح یہ کتاب بھی بڑی عظیم ہے، لیکن چند ایک فضیلتیں جو انسان کے بس میں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہیں۔ ان میں سے چند فضائل کل آپ نے سنے تھے اور آج بھی اس سے آگے ہم سنتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 115 نکالیں اپنی بک سے اور دیکھیں۔ یہ تمام ہیڈنگز ہیں، ان کے اندر دیے گئے تمام اس کا مواد جو ہے آپ کے پاس موجود ہوگا، تو آپ وہاں سے اس کو تفصیل کے ساتھ یاد بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں صرف سمجھانا مقصود ہے۔ تو کتاب ہدایت، قرآن مجید کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ دنیا کے ہر خطے میں ہدایت کے چراغ اس کتاب سے روشن ہوتے ہیں اور انقلاب آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو لوگوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اگر کسی انسان کو ہدایت مل سکتی ہے تو قرآن سے مل سکتی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر وہ کہیں سے بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو دلائل کے ساتھ نازل کیا۔ دوسری فضیلت یہ مدلل کتاب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ مثال دے کر واضح دو ٹوک صاف الفاظ میں اللہ نے سمجھا دیا ہے، اور ہر مخالف کو بے بس کر دیتی ہے، یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ جامع کتاب ہے۔ یہ کتاب سابقہ اقوام کے قصے اور غلطیاں بیان کر کے انسان کے لیے معاشرت بھی بیان کرتی ہے، اس کی معیشت بھی بیان کرتی ہے، سیاست بھی بیان کرتی ہے، اخلاقیات بھی بیان کرتی ہے، اور دیگر جتنے بھی شعبے ہیں دنیا کے اندر، ہر شعبے کو یہ قرآن ٹچ کرتا ہے، تفصیل کے ساتھ بتاتا ہے، وضاحت کرتا ہے، اس کا فائدہ بتاتا ہے اور اس کا نقصان بتاتا ہے۔ اس لیے لہٰذا یہ صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر دنیا آخرت کی تمام تر خوبیوں کو سمیٹ دیا گیا ہے، اور ملے گی اس کو جو اس کتاب کو پڑھے گا، اس کے لیے وقت نکالے گا، اس پر ایمان لائے گا۔ نمبر 4، عالمگیر کتاب۔ یہ ایسی کتاب نہیں جو کسی خاص خطے کے لیے، خاص علاقے کے لیے، خاص قوم کے لیے، خاص زمانے کے لیے ہو، بلکہ یہ وہ کتاب ہے جو پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ کتاب ہے۔ اگر انسان اس سے رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ کتاب ہر انسان کو اس کا سلوشن، اس کی مشکلات کا حل، اس کی پریشانیوں کا حل بتائے گی۔ اگلی بات ہے بے حساب اجر کی حامل۔
یہ قرآن مجید اتنی زبردست کتاب ہے، اگر آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی ٹرانسلیشن نہیں آ رہی، پھر بھی آپ پڑھتے چلے جائیں، اللہ رب العالمین ایک ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے مثال دے کے فرمایا الف لام میم، فرمایا یہ ایک نہیں ہے، الف حرف، لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، لہذا الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو دنیا کے کسی بھی امیر ترین انسان کے پاس آپ جائیں اور آپ اسے کہیں میں الف لام میم پڑھتا ہوں، آپ مجھے 30 روپے دے دیں، کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین اتنے کرم والے ہیں کہ آپ ہزاروں بار لاکھوں بار الف لام میم پڑھیں اور ہر بار پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے۔ اگلی بات یہ، قرآن ایک منظم ترین کتاب ہے، منظم ترین۔ یہ کتاب قافیہ ردیف برادر بھی ہے، لیکن کسی شاعر کا کلام نہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے شعراء اس کی منظم اور مربوط کلامی کے قائل ہیں۔ عرب کے لبید جیسے نامور شاعر نے بھی اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اور جب سورۃ الکوثر نازل ہوئی اور خانہ کعبہ کے ساتھ لکھ کر لٹکا دی گئی تو اہل عرب تھے، پڑھنے والوں نے پڑھا تو کہنے کہ واللہ ما ھذا قول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اتنی مضبوط کتاب ہے، اتنی منظم ترین کتاب ہے۔ قرآن مجید کی آیات کے آخر میں آپ دیکھیں، ہر آیت کے اینڈ پر جب آیت ختم ہوتی ہے تو وہاں کیا باتیں بندے کو سمجھ آتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ الفجر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ آپ نے دیکھا کہ ہر آیت کے آخر میں کیسی ترتیب ہے، کیسی منظم ترین کتاب ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ پڑھتا ہی چلا جائے۔ آگے ہے شیریں بیان۔ اس کتاب مبین کا انداز بیان اتنا شیریں ہے کہ سننے والا اور پڑھنے والا فوراً اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کفار قرآن کو نہ ماننے کے باوجود، اللہ کے رسول کے دشمن ہونے کے باوجود، قرآن کی تکذیب کرنے کے باوجود راتوں کو چھپ چھپ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو یہ اس کی مٹھاس ہے، اس کے اندر اثر ہے کہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آخر میں حاصل کلام کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کہیں کسی کو نہ ہدایت مل سکتی ہے، نہ کوئی کہیں سے کامیاب ہو سکتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اسی کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اسی کے ساتھ تعلق مضبوط کریں گے، اسی کو وقت دیں گے، اسی کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔